محمد عبد الله على رسوله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ قرآن مقدس کلام اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو جب کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھی مخاطب کیا ہے، اس پیغمبر کے پیچھے چلنے والی جماعت کو بھی مخاطب کیا ہے، اور پھر تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس کلمہ پڑھنے والے انسان کو یہ بات بتلائی ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس بندے نے کلمہ اسلام پڑھ کر دین اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہے تو سب سے پہلے میرا پیغمبر اس کی مخالفتیں بھی شروع ہونی ہیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لینا ہے، اس کے باپ نے بھی اس کے مخالف آ جانا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لینا ہے، اس کی بیوی نے بھی اس کے مخالف آ جانا ہے، اس نے کلمہ اسلام پڑھ کر مجھے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے تو اس کے بھائیوں نے بھی اس کے خلاف آ جانا ہے۔ میرا پیغمبر، میں اللہ تو پہلے ہی قرآن مقدس کلام اللہ کے اندر تجھے مخاطب کر کر بیان فرما رہا ہوں کہ ان کان آباؤکم، میرا پیغمبر سب سے پہلے تیرے آباء و اجداد جو تجھ محمد رسول اللہ کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تو صادق بھی کہا کرتے تھے، تجھ محمد رسول اللہ کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تو امین بھی سمجھا کرتے تھے، تجھ محمد رسول اللہ کو تو مجھے اللہ کی وحدت بیان کرنے سے پہلے وہ صادق اور امین سچا ہر کچھ سمجھا کرتے تھے میرا پیغمبر، مگر جب تو نے دنیا کے اندر آ کر مجھے اللہ رب العزت کی توحید والی صدا لگائی ہے تو میرا پیغمبر وہ بھی تیرے دشمن بن گئے۔ اس لیے میرا پیغمبر جب دنیا کے اندر تیرے آباء و اجداد تیرے دشمن بن گئے تو اصحاب محمد رسول اللہ کے کیسے دشمنی کریں گے؟ جب ان کے دشمنی کریں گے تو مسلمانوں کی کیسے دشمنی نہیں کریں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس دنیا اور کائنات کے اندر جو بھی بندہ بھیجا گیا ہے اس نے مجھ محمد رسول اللہ کی شریعت کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے۔ تو میرا پیغمبر یہ 9 نمبر میں بتلانے جا رہا ہوں کہ یا تو وہ ان کے ساتھ مل جائے گا یا ان 9 خاندانوں سے ہٹ کر، ان 9 لوگوں سے ہٹ کر مجھ اللہ کی توحید والی سائڈ کے اوپر آ جائے گا۔ میرا پیغمبر اگر تو وہ بندہ ان 9 آدمیوں کو چھوڑ کر ان 9 خاندانوں سے جدا ہو کر مجھ اللہ کی توحید کو منتخب کرے گا تو میرا پیغمبر وہ میرے کاغذوں کے اندر ہدایت یافتہ ہوگا، اور اگر وہ بندہ دنیا کی طرف بھاگے، مجھ اللہ رب العزت کے دین اسلام کو چھوڑ دے تو میرا پیغمبر دن قیامت کے میں اللہ پھر اس کی ہرگز رعایت نہیں کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر آباء و اجداد کس طریقے سے مخالف ہوں گے؟ کوئی یہ تو نہیں نا کہ وہ دنیاوی بائیکاٹ کریں گے، آپ کا رشتہ داریاں توڑیں گے، آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا کہ وہ کیوں رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، وہ کیوں تمہارے ساتھ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کا بھی اندیا مجھ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ پہلے تو میرا پیغمبر وہ 9 نمبر، وہ 9 خاندان ہیں کون سے جو بائیکاٹ کریں؟ میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ اعلان کر اپنی برادری کے اندر اور اپنے اصحاب محمد الرسول اللہ کے اندر جب وہ بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا تو میرا پیغمبر جی کل کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ ان کان آباؤکم
سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے کے اندر تمہارے آبا و اجداد تمہارے مخالف آ جائیں گے۔ میرا پیغمبر آبا و اجداد جب تمہارے مخالف آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے دیکھتے وَأَبْنَاؤُكُمْ، میرا پیغمبر تیرے بھائی بھی تیری مخالفتوں کے اندر اتر جائیں گے، اور جب میرا پیغمبر تیرے بھائی بھی تیری مخالفت کے اندر اتر جائیں گے تو وَإِخْوَانُكُمْ، میرا پیغمبر تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیری مخالفت کے اندر آ جائیں گے، وَأَزْوَاجُكُمْ، تیری گھر والی بھی تیری مخالفت کے اندر آ جائے گی، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، میرا پیغمبر جس مال کے ساتھ تو تجارت کر رہا ہے اور جس بندے کے ساتھ تو تجارت کر رہا ہے، میرا پیغمبر تیرے مذہب کی آڑ کے اندر آ کر وہ بھی تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ میرا پیغمبر جی جب وہ بھی تیرے خلاف ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہوگی، اس بات کا سبب کیا بنے گا میرا پیغمبر؟ وہ یہی سبب ہوگا کہ دنیا کے اندر تو نے صدا لگائی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آؤ غیروں کو چھوڑ کر۔ میرا پیغمبر جب تو نے یہ صدا دنیا کے اندر لگانی ہے، جب تو نے اس مذہب کی تبلیغ کرنی ہے تو میرا پیغمبر یہ سب تیرے خلاف ہو جائیں گے، اور میرا پیغمبر جی تیرے آبا و اجداد کیا کہیں گے کہ ہم انہی آبا و اجداد کے دین کی اتباع کرتے ہوئے آئیں گے، ہم اسی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تورات کی اتباع کریں گے، ہم اسی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی انجیل کی اتباع کریں گے۔ میرا پیغمبر وہ لوگ اپنے جھوٹے مذہب کی طرف، جو مذہب کے اندر انہوں نے خود ہی اپنی شریعت بنائی ہے، وہ مذہب جو کتاب تو مجھے اللہ نے نازل کی تھی مگر اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے مذہب کو رکھ لیا ہے، میرا پیغمبر وہ اس مذہب کی اتباع کرتے ہوئے آئیں گے۔ اور جب تم صدا لگائے گا توحید کی، جب تو صدا لگائے گا اپنی شریعت کی، تو میرا پیغمبر سب سے پہلے ان کان آباؤکم، تیرے آبا و اجداد وہی تیری مخالفت کے اندر آئیں گے، وہی آبا و اجداد تیری مخالفت کریں گے جو تجھے محمد رسول اللہ کی نبوت سے پہلے تجھے صادق بھی کہا کرتے تھے، تجھے محمد رسول اللہ کی نبوت سے پہلے تجھے امین بھی کہا کرتے تھے، تجھے محمد رسول اللہ کی نبوت سے پہلے تجھے سچا بھی کہا کرتے تھے۔ اس لیے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ جی جب تو نے توحید کی صدا لگانی ہے تو میرا پیغمبر جی انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں نہیں، ہم اسی طرح عزیر کی عبادت کریں گے، ہم اسی طرح عیسیٰ کو خدا مانیں گے، تو میرا پیغمبر پھر آپ انہیں چیلنج دیجئے، آپ انہیں مخاطب کیجئے، کس طریقے کے ساتھ مخاطب کیجئے؟ اللہ فرما رہے ہیں آپ انہیں کہیجئے کہ اگر عیسیٰ تمہارا الہ ہے، اگر عزیر تمہارا الہ ہے، اگر یہ بت تمہارے معبود ہیں، اگر یہ قبروں کے اندر لیٹے ہوئے بندے تمہارے مشکل کشاں ہیں، تو میرا پیغمبر جی اعلان کیجئے، کیونکہ سورج بھی میرے حکم سے نکل رہا ہے، چاند بھی میرے حکم سے نکل رہا ہے، یہ دن اور رات جب چینج ہو رہے ہیں، یہ دن اور رات جب تبدیل ہو رہے ہیں، تو میرا پیغمبر جی یہ بھی میرے حکم سے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو مشکل کشاں مان رہے ہیں، اگر یہ بندے مجھے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو حاجت روا مان رہے ہیں، اگر یہ بندے مجھے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک مان رہے ہیں، تو میرا پیغمبر جی انہیں چیلنج دیجئے اور انہیں کہیے، کیا کہیے میرا پیغمبر جی کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى۔ میرا پیغمبر اگر یہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اپناتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر یہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو حاجت روا مان رہے ہیں، اگر یہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اس دنیا کا نظام چلانے والا مان رہے ہیں، تو میرا پیغمبر میں ابھی قرآن کے اندر چیلنج دیتے ہوئے جا رہا ہوں کہ بلاؤ نہ ان کو جن کو تم الہ مانتے ہو، بلاؤ نہ ان کو جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، بلاؤ نہ ان کو جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، کہ آؤ وہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات کا مقابلہ کرے، کس طریقے کے ساتھ کرے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ میرا پیغمبر اگر وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے
ہرگز مشکل بات یہ نہیں ہے کہ وہ دن میں سے رات کو نکال کر دکھائے، پھر رات میں سے دن کو نکال کر دکھائے، پھر سورج کے وقت کے اوپر چاند کو لے آئے اور چاند کے وقت کے اوپر سورج کو لے آئے۔ میرا پیغمبر اگر انہیں مشکل کشا ماننا ہے تو پھر مجھ اللہ کا چیلنج پورا کرو۔ اگر تم مجھ اللہ رب العزت کی اس بات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو میں اللہ کیا فرما رہا ہوں کہ میرا پیغمبر جی، میں اللہ تو قرآن مقدس کے اندر اعلان کر رہا ہوں کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ میرا پیغمبر مجھے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کر دیا تھا، مجھے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ دستور اور منشور دے دیا تھا کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو مجھ اللہ کے علاوہ، جن کو بھی تم مشکل کشا مانتے ہو مجھ اللہ کے علاوہ، جن کو بھی تم حاجت روا مانتے ہو مجھ اللہ کے علاوہ، میرا پیغمبر والذین، تم سب لوگ جب تک قیامت نہیں آئے گی، تم جتنے بھی لوگ آؤ گے، میں اللہ سب کو مخاطب کر رہا ہوں اور میں اللہ فرما رہا ہوں تدعون من دونہ، مجھے اللہ کو چھوڑ کر مجھے اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، مجھے اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم حاجت روا مانتے ہو، مجھے اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم اپنا الہ مانتے ہو، میں اللہ فرما رہا ہوں من دونہ۔ میرا پیغمبر میں نے کوئی تقسیم نہیں رکھی یہاں پر، میں نے کسی کو یہاں پر خاص نہیں کیا اور میں نے کسی کو یہاں پر عام نہیں کیا، یہاں پر میرے پیغمبر بھی شامل، یہاں پر میرے ولی بھی شامل، یہاں پر ہر انسان کو میں اللہ شامل کر کر فرما رہا ہوں کہ من دونہ، قیامت تک تم جس کو پکارو گے، قیامت تک تم جس کو بھی مشکل کشا مانو گے، میں اللہ فرما رہا ہوں ما یملکون من قطمیر۔ میرا پیغمبر میری اس دنیا کے اندر کھجور تو رہی بہت چھوٹی سی چیز، اس کھجور کے اندر گٹھلی تو رہی بہت چھوٹی سی چیز، میرا پیغمبر جو اس گٹھلی کے اوپر پردہ ہے من قطمیر، وہ تو اس کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اس لیے میرا پیغمبر جو بندہ گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہ ہو، جس بندے کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ گٹھلی کے چھلکے کو بھی پیدا کر ڈالے، وہ کبھی بھی دنیا اور کائنات کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی دنیا کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرا پیغمبر جی، اگر یہ لوگ یہ دلیل بھی نہیں مانتے تیرے باوجداد، اگر وہ اس بات کے اوپر بھی توحید کی گواہی نہیں دیتے، اگر وہ اس بات کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مان کر دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو میرا پیغمبر جی آئیے دوسرا چیلنج دیجئے انہیں کہ اگر تم پہلی بات کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے، پہلا چیلنج تو مجھ اللہ نے بہت چھوٹا سا دیا تھا، پہلی بات تو مجھ اللہ نے بہت چھوٹی سی رکھی تھی، کیونکہ جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہوتا ہے، جو حاجت روا ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ میرا پیغمبر اگر یہ کام ان سے نہیں ہوا تو آؤ میں اللہ دوسرا چیلنج دیتے ہوئے جا رہا ہوں کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك بمثل خبير۔ میرا پیغمبر پہلا چیلنج بھی دیا ہے ہم نے، اب میں اللہ فرما رہا ہوں، میں نے چیلنج بھی دے رہا ہوں اور میں ان کا نام بھی رکھ رہا ہوں کہ اگر اس چیلنج کے بعد بھی یہ مجھ اللہ کی توحید کو نہیں اپنائیں گے، اس چیلنج کے بعد بھی یہ مجھ محمد رسول اللہ کی شریعت کو نہیں اپنائیں گے، تو مجھ اللہ رب العزت کے کاغذوں کے اندر دن قیامت کے یہ کس نام کے ساتھ پکارے جائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے میرا پیغمبر بلا لیجئے انہیں اور اعلان کیجئے کہ ان تدعوہم، جن کو تم پکار رہے ہو مشکل کشا سمجھ کر، جن کو تم پکار رہے ہو حاجت روا سمجھ کر، جس کو تم پکار رہے ہو نفع اور نقصانوں کا مالک سمجھ کر، میں اللہ کیا کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں، میں اللہ فرما رہا ہوں ان تدعوہم، جس کو بھی تم پکار رہے ہو، جس کو بھی تم مشکل کشا مانگ رہے ہو، میں اللہ فرما رہا ہوں لا یسمعوا دعاءکم، میرا پیغمبر وہ تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتے ہیں،
وہ تمہاری کسی بھی فریاد کو نہیں سن سکتے، اور میرا پیغمبر جب وہ تمہاری بات کو سننے کے قابل نہیں تو وہ پوری بھی نہیں کر سکتے، جب ان کی معلومات کے اندر وہ بات آئی نہیں کہ تم نے کیا مانگا یا کیا نہیں مانگا، تم نے کیا فریاد کی اور کیا فریاد نہیں کی، تو میرا پیغمبر وہ پوری بھی نہیں کر سکتے۔ اور میرا پیغمبر، میں یہاں پر دلیل دیتے ہوئے جا رہا ہوں اپنی ربوبیت کی کہ رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، رب وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ کے اوپر، ہر زمانے کے اندر، ہر مکان کے اندر، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، میرا پیغمبر وہ ہر ایک ہی سننے کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جن کو انہوں نے اپنا مشکل کشا مان لیا ہے، دنیا کے اندر جن کو انہوں نے اپنا حاجت روا مان لیا ہے، میرا پیغمبر ان کے بارے میں تو میں اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، کہ جن کو دنیا کے اندر تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کو دنیا کے اندر تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود مانتے ہو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے کے قابل کوئی نہیں۔ اچھا اللہ جی، دنیا کے اندر تو اس بندے نے ایک ٹائم مقرر کر لیا ہے کہ اگر اب نہیں سننے کے قابل تو صبح سن لے گا، اگر صبح نہیں سننے کے قابل تو شام کو سن لے گا، اگر شام کو سننے کے قابل نہیں تو سال بعد سن لے گا، سال بعد قابل نہیں تو کبھی تو دنیا کے اندر سنے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ بھی تقسیم میں تمہاری قرآن مقدس کے اندر ختم کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ میرا پیغمبر ہرگز نہیں صبح یا شام کی تقسیم تو مجھ اللہ رب العزت نے رکھی کوئی نہیں قرآن کے اندر۔ میں اللہ فرما رہا ہوں یوم القیامہ، میرا پیغمبر قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب تو ہو سکتا ہے، مگر دنیا کے اندر جب کسی بندے کے اوپر موت آ گئی ہے، دنیا کے اندر جب کوئی بندہ زمین کے نیچے چلا گیا، میرا پیغمبر وہ تمہاری دعاؤں کو سننے کے قابل نہیں ہے۔ کب تک قابل نہیں ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرا پیغمبر قیامت تک وہ تمہاری دعاؤں کو سننے کے قابل نہیں۔ اچھا اللہ جی، اب جو پھر بھی تیرے قرآن کی آیت کو سن کر، اب پھر بھی جو لوگ تیرے قرآن کے منشور کو سمجھ کر پھر بھی ان کو پکاریں تو اللہ جی آپ کس طریقے سے انہیں مخاطب کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ یوم القیامہ، پھر جب قیامت کا دن لگ جانا ہے، پھر جب قیامت کے دن سب نے مجھ اللہ رب العزت کی ذات کو حساب دینے کے لیے آ جانا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کسی کو میں مسلمان کے نام سے مخاطب کروں گا، کسی کو میں صدیق کے نام سے مخاطب کروں گا، کسی کو میں عثمان اور عمر کے نام سے مخاطب کروں گا، کسی کی تو حق کے اندر گواہیاں قرآن دے گا، کسی کے حق کے اندر گواہیاں محمد رسول اللہ جوان دے گا، کسی کے حق کے اندر گواہیاں میں اللہ رب العزت کی ذات خود دوں گی، کسی کے حق کے اندر گواہیاں پہاڑ دیں گے، کسی کے حق کے اندر گواہیاں زمین دے گی، کسی کے حق کے اندر گواہیاں آسمان دے گا۔ اور میرا پیغمبر جب یہ لوگ آئیں گے اس دنیا اور کائنات کے اندر سے مجھ اللہ رب العزت کی طرف، جب یہ لوگ مجھ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار کر مجھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر آئیں گے تو میرا پیغمبر ان کا نام بھی میں رکھ رہا ہوں اور پھر ان کے خلاف گواہی بھی جب میرا قرآن مقدس کلام اللہ دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے نام کیا رکھ رہا ہوں ان کا کہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک بمثل خبیر۔ میرا پیغمبر جب میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ تم غیر کو نہ پکارو، میں انہیں کہہ رہا ہوں تم مجھ اللہ کے علاوہ غیر کو مشکل کشا نہ مانو، میں انہیں کہہ رہا ہوں مجھ اللہ کے علاوہ غیر کو حاجت روا نہ مانو، جب انہوں نے مجھ اللہ رب العزت کی بات کا انکار کیا ہے، جب وہ لوگ مجھ اللہ رب العزت کی بات کے خلاف گئے ہیں تو میرا پیغمبر میں ان کا نام رکھ رہا ہوں یکفرون، کفر کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ہیں، کافر لوگ ہیں تو میرا پیغمبر وہ ہیں، وبشرککم، شرک کرنے والے لوگ ہیں تو میرا پیغمبر وہ ہیں، مشرک لوگ ہیں تو میرا پیغمبر وہ ہیں۔ اس لیے میرا پیغمبر ہم نے ہر امت کے اندر جتنے پیغمبر بھیجے انہوں نے توحید کی صدا لگائی، اور ان پیغمبروں کے اندر سے ایک ایسا امتی بھی گزرا ہے میرا پیغمبر جس کی بات وہ تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہا ہے، بات تو میرا پیغمبر اپنے بیٹے سے کر رہا ہے، مگر اس بندے کی وہ بات مجھ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اس بندے کی وہ بات مجھ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی ہے کہ مجھ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دی ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی تو دور تھا جب میرا لقمان حکیم دنیا کے اندر آیا ہے، اور جب اس کے اوپر موت والا فیصلہ آنے لگا ہے تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہنے لگا میرا بیٹا دنیا کے اندر تو مجھے بہت عزیز ہے، دنیا کے اندر تو ہی میرا سب کچھ ہے، میرا بیٹا آج تجھے میں سب سے قیمتی بات بتاتے ہوئے جا رہا ہوں، میں تجھے آج اپنی زندگی کا سب کچھ دے کر جا رہا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی کون سی بات ہے جو آپ بتانے لگے ہیں؟ باپ بیٹے سے مخاطب ہو رہا ہے اور بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا دنیا کے اندر میں تجھے 10 نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہا ہوں، مگر اگر تو 9 کو مان لے تو تیری مرضی کی بات ہے، جو میں سب سے آخر کے اندر تجھے نصیحت کر رہا ہوں میرا بیٹا اس کے خلاف نہ جائیں، اگر تو 9 کو مان لے اس ایک نصیحت کو چھوڑ دے تو اس 9 کو ماننے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، اگر تم اس ایک نصیحت کو مان لے اور 9 کے پر عمل کر یا نہ کر میرا پیغمبر 10 کی 10 مانی جائیں گی اس کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی نصیحت کو اپنایا اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا بیٹا 9 نصیحتوں پہ عمل کر یا نہ کر، جو 10ویں نصیحت میں تجھے کرنے جا رہا ہوں کہ میرا بیٹا کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں، کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پر نہ جائیں، کبھی بھی اللہ کو مشکل کشا سمجھنے کی بجائے غیر کو نہ سمجھی، کبھی بھی اللہ کو حاجت روا سمجھنے کی بجائے غیر کو نہ سمجھی۔ میرا بیٹا اگر تو نے یہ کام کر لیا، اگر تو نے کسی اور کو مشکل کشا مان لیا، اگر تو نے کسی اور کو اپنا معبود مان لیا تو میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا پیغمبر ہم نے اس کے دل کے اندر بھی بات ڈال دی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی مخاطب کرتے ہوئے بیان فرما دیا تھا کہ اللہ دن قیامت کے سارے گناہ تو معاف کر سکتا ہے، اللہ دن قیامت کے بغیر حساب سے تو جنت میں داخل کر سکتا ہے، مگر کس کو کرے گا، مگر کس کو بھیجے گا جنت کے اندر؟ اللہ فرما رہا ہے وہی بندہ ہوگا، وہی وہ آدم کی ذات میں سے ہوگا جس نے مجھ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہ کیا ہو، جس نے مجھ اللہ کے علاوہ غیر کو معبود نہ مانا ہو، جس نے مجھ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر کوئی چیز نہ دی ہو۔ میرا بیٹا 9 کو مان یا نہ مان تیری مرضی کی بات ہے، اگر تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر تو دنیا اور آخرت کے اندر فلاح پانا چاہتا ہے تو میرا بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا بیٹا کبھی بھی اللہ کے سے نا امید ہو کر غیر کے در پر نہ جائیں، کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر کو معبود نہ بنائیں۔ اس لیے میرا پیغمبر جب تو نے بھی دنیا کے اندر جا کر یہ صدا لگانی ہے، جب تو نے بھی دنیا کے اندر جا کر اپنا مسئلہ الہ والا بیان کرنا ہے تو میرا پیغمبر جن کان آباؤکم، تو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، گھبرانے کی میرا پیغمبر ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ان کان آباؤکم، میرا پیغمبر یہ کوئی پہلی بار تیرے ساتھ بات نہیں ہونی، یہ کوئی پہلی بار تیرے باوجداد نے تیری مخالفت نہیں کرنی۔ میرا ابراہیم پیغمبر بھی دنیا کے اندر گزرا ہے، میرا پیغمبر اس کے باپ نے بھی مخالفت کی ہے تو ابراہیم کی ہے، اور یہاں تک مخالفت کی ہے کہ ابراہیم کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا پیغمبر اگر تیرے اصحاب کے بیٹے ایمان نہیں لاتے تو یہ سب سے پہلے ان کے ساتھ نہیں ہونی۔ میرا پیغمبر نوح پیغمبر بھی دنیا کے اندر میرا گزرا ہے، میرا پیغمبر اس کے بیٹے نے بھی ایمان نہیں لایا مجھے اللہ کے اوپر، مجھے اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا ہے۔ میرا پیغمبر فرعون وقت کا، اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی ہے مگر مجھے اللہ نے فرعون کو توفیق نہیں دی اسلام لانے کی۔ میرا پیغمبر جی اس کے گھر کے اندر بھی مخالفتیں ہوئی ہیں۔ اب اگر میرا پیغمبر تیرے چچا یا تیرے اور دشمن جو بھی تیرے ساتھ دشمنی لگاتے ہیں، بے شک وہ تیرے قریبی ہیں یا دور کے رہنے والے ہیں، بے شک وہ تیرے عزیز ہیں یا غیر عزیز ہیں، میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا۔ مجھے اللہ نے پہلے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان کان آباؤکم، میرا پیغمبر تیرے آباء و اجداد بھی لیں گے تو دشمنی تجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ، کیونکہ تجھ محمد نے بیان کیا ہے تو مجھے اللہ کی وحدانیت والا مشن بیان کیا ہے، تجھ محمد رسول اللہ نے احترام کیا ہے تو میرے قرآن مقدس کلام اللہ کا احترام کیا ہے، اور پھر جن جن بندوں نے تجھ محمد رسول اللہ کی اتباع کی ہے، جن جن بندوں نے تجھ محمد رسول اللہ کے دین کو اپنایا ہے تو میرا پیغمبر جی انہیں بھی کہہ دیجئے کہ ان کے بھی آباء و اجداد ان کی مخالفتیں کریں گے، اور میرا پیغمبر جب ان
ان کے آباء و اجداد ان کی مخالفتیں کریں گے تو وَأَبْنَاؤُكُمْ اس کے بھائی بھی اس کی مخالفتوں کے اوپر اتر آئیں گے، وہ بھی دو ٹوک اعلان کر دیں گے کہ ہم سے یہ دین برداشت نہیں ہوتا، ہم اس مذہب کی پیروی نہیں کر سکتے، اس کے اندر تو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنا پڑتا ہے، اس کے اندر تو سب کو معبود نہ مانتے ہوئے کہ اللہ کو معبود ماننا پڑتا ہے، اس کے اوپر تو تمام برادری والے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میرا پیغمبر وہ بھی اعلان کر دیں گے تیری مخالفت کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِخْوَانُكُمْ میرا پیغمبر بھائی بھی چلے گئے ہیں تیری مخالفت کے اندر، وَإِخْوَانُكُمْ تیرے بیٹے بھی آ جائیں گے تیری مخالفتیں کرنے کے اندر، جنگوں کے اندر تلواریں لے کر نکل آئیں گے تیرے بیٹے کہ تو نے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر، تو نے اپنے پچھلے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر، تو نے بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف صدا لگا دی ہے۔ میرا پیغمبر جی جب وہ بھی مخالفت کے اندر آ جائیں گے تو ازواجکم تیری گھر والی بچ جائے گی پیچھے۔ میرا پیغمبر جب تو نے وہاں پر بھی توحید کی صدا لگانی ہے، جب تو نے وہاں پر بھی مجھ اللہ رب العزت کی توحید والی صدا لگانی ہے تو میرا پیغمبر کیا ہوگا؟ وازواجکم جب تو نے اس کو بھی روکنا ہے کہ تو نے غیر اللہ کے در پر نہیں جانا، جب تو نے اس کو بھی روکنا ہے کہ تو نے غیر محرم سے نہیں ملنا، جب تو نے اس کو بھی روکنا ہے کہ تو نے بغیر پردے سے باہر نہیں جانا، جب تو نے اس کو بھی روکنا ہے کہ تو نے غیر محرم کے سامنے بات نہیں کرنی، تو میرا پیغمبر اس سے بھی قرآن والی پابندیاں نہیں برداشت ہونی، اس سے بھی قرآن والے احکامات برداشت نہیں ہونے، تو میرا پیغمبر کیا کرنا ہے؟ اس نے وازواجکم تیری گھر والی نے بھی چھوڑ جانا ہے تجھے میرا محمد رسول اللہ۔ اور جب یہ موقع آ جائے آپ لوگوں کے اوپر تو میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، گھر والی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر تم اس کے پیچھے لگ کر مجھ اللہ کی توحید کو چھوڑ دو گے، اگر تم اس کے پیچھے لگ کر مجھ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ دو گے، اگر تم اس کے پیچھے لگ کر مجھ اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کلام اللہ کو چھوڑ دو گے تو میرا پیغمبر باقی ہر آیت کو مان، باقی سارے احکامات کو مان، باقی ہر چیز مجھ قرآن مقدس کلام اللہ کی کو مان۔ اگر تو نے میرا یہ فعل کردار ادا نہ کیا تو میرا پیغمبر ہم اولئک هم الظالمون ہم آپ کو بھی ظالموں میں سے لکھ دیں گے، کیونکہ میرا پیغمبر بے شک کوئی میرا نبی ہے، بے شک کوئی میرا رسول ہے، یا بے شک کوئی تیرا امتی ہے، میرا پیغمبر میرے مذہب کے اندر اکائی چلتی ہے ہر ایک کے اوپر۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَزْوَاجُكُمْ اس کی گھر والی بھی چھوڑ گئی ہے، جب اس کی گھر والی بھی اس کو چھوڑ گئی ہے تو میرا پیغمبر وَعَشِيرَتُكُمْ اس گھر والی کے چھوڑ جانے سے دو خاندانوں کے اندر درار ڈل گئی ہے۔ ایک خاندان کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، دوسرا خاندان کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اب اس بندے کا اپنا خاندان والا بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ کیوں خلاف ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے مجھ اللہ کی توحید کی صدا لگائی ہے۔ میرا پیغمبر اس کے خاندان والوں نے، لڑکی والوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہو، اگر تم لوگ ہمارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کو اپنے قبیلے سے بھی نکالنا پڑے گا، تمہیں اس کو اپنے شہر سے بھی دربدر کرنا پڑے گا۔ تو میرا پیغمبر جی وَعَشِيرَتُكُمْ تجھ محمد رسول اللہ کے دین کو بچاتے ہوئے، تیرے قرآن مقدس کلام اللہ کا احترام کرتے ہوئے میرا پیغمبر جی اس نے اپنی برادری سے بھی دشمنی لے لی ہے، اس کی برادری والوں نے بھی اسے اپنی برادری سے نکال لیا ہے، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، مگر میرا محمد اس نے تیرے الہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اس نے تیرے خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانا ہے۔ اب میرا پیغمبر جی کیا ہوگا؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا میرا پیغمبر ہر ایک کو چھوڑ کر اب اس کے پاس چند چیزیں بچ گئی ہیں، اب اس کے پاس تھوڑا سا مال اور متاع بچ گیا ہے۔ اب میرا پیغمبر اس کے ساتھ وہ بزنس والی لائن کے اندر آ گیا ہے، اس کے ساتھ وہ تجارت والی لائن کے اندر آ گیا ہے، اور جب اس نے تجارت کرنا شروع کی ہے اور جب وہ تجارت والی لائن کے اندر آیا ہے تو میرا پیغمبر جی کیا ہوا ہے؟ جس کے ساتھ اس نے کام شروع کیا ہے، جس کو اس نے اپنا حصے دار بنایا ہے، میرا پیغمبر وہ بھی غیر کی عبادت کرنے والا ہے، وہ بھی غیر اللہ کو معبود ماننے والا ہے، وہاں پر اس نے بھی دشمنی لینا شروع کر دی ہے کہ تو میرے ساتھ کام کر رہا ہے، تو میرے ساتھ کمائی کر رہا ہے، مگر تم اس کے اندر سے صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ہم تو غیروں کو بھی دینے والے ہیں، ہم تو غیر کے نام پر چڑھاوے بھی چڑھانے والے ہیں، ہم تو غیر کے نام پر منتے اور منوتیاں بھی ماننے والے ہیں۔ میرا پیغمبر جی اب اس کے ساتھ بھی اس کی لین دین ٹھیک نہیں رہے، اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
ومساکن ترضونہا. اب میرا پیغمبر وہاں سے بھی نکل گیا اور ہوا کیا اس کے ساتھ ومساکن ترضونہا. اب اس کے حالات بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں اور وہ تنگ دستیوں کے اندر جا رہا ہے معاشی طور کے اوپر. مگر میرا پیغمبر ہر چیز کو تو قبول کر لیا ہے, ہر چیز کو تو اپنا لیا ہے, مگر مجھے اللہ رب العزت کی توحید والی صدا کو نہیں چھوڑا. ہر چیز کو تو اپنا لیا ہے مگر مجھے اللہ رب العزت کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کیا. اور میرا پیغمبر یہ سب کچھ کرتے ہوئے, یہ سب کچھ تکالیف سے گزرتے ہوئے, میرا پیغمبر اس نے خیال کیا تو کس بات کا کیا کہ وہ یہاں پر کسی برادری کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا, یہاں پر کسی آبا و اجداد کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا. میرا پیغمبر یہ سب کچھ ہو بھی گیا ہے, پھر بھی مجھے اللہ رب العزت نے ایک شرط اور رکھی ہے اس بندے کے اوپر کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے تو رضا کس کے لیے, یہ سارا کچھ کرنا ہے تو کس بندے کے لیے, یہ سارا کچھ کرنا ہے تو کس معبود کے لیے. اللہ فرما رہا ہے احبا الیکم من اللہ. میرا پیغمبر یہاں پر کسی غیر کو خوش نہیں کرنا, یہاں پر کسی غیر کے لیے نہیں کرنا. اگر یہ سب کچھ بھی کرنا ہے تو کس کام کے لیے کرنا ہے کہ احبا الیکم من اللہ, کہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میرا پروردگار ہو جائے, مجھ سے خوش ہو جائے تو میرا پروردگار ہو جائے. میرا پیغمبر جب یہ بندہ ان تمام تکالیف سے گزر آیا ہے مگر مجھ اللہ کی توحید کو نہیں جھٹلایا, مجھ اللہ کے ساتھ غیر کو معبود نہیں مانا, مجھ اللہ کے ساتھ غیر کو مشکل کشا نہیں مانا, تو میرا پیغمبر میں ایسے دنیا کے اندر کیا بشارتیں دے رہا ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرا پیغمبر ہم اسے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے دنیا کے اندر نفس گزارنے والے, اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے, دنیا کے اندر تو نے سب سے مخالفتیں لے لی ہیں مگر مجھے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا. اب میں اللہ کیا فرما رہا ہوں المطمئنہ, باقی جو تیری زندگی بچی ہے دنیا کے اندر اسے مطمئن طریقے سے گزار. اور کس طرح گزار؟ مجھے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے گزار, مجھے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے گزار. یہ کام دنیا کے اندر تو کرتا جائے بندہ. اور میں اللہ فرما رہا ہوں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرا پیغمبر ہم دنیا کے اندر بھی اس بندے سے راضی ہو گئے ہیں, ہم دن قیامت کے اندر بھی اس بندے سے راضی ہو گئے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرا پیغمبر دنیا کے اندر تو یہ عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے گا جس طرح مجھے اللہ رب العزت کا وقت اس بندے کے اوپر پورا ہوگا. میں اللہ فرما رہا ہوں میں بغیر